الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إلى آخر الآية صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، سورہ حجرات کی ابتدائی آیات کی کل گزشتہ آپ کے سامنے تفسیر ذکر کی گئی تھی۔ درمیان کی ایک دو آیات کو میں نے چھوڑ دیا ہے جان بوجھ کر۔ ان آیات کو چھوڑ کر آگے سے آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ کو کل بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اصلاح نفس اور اصلاح معاشرے کے قبیل سے بہت سی باتوں کو ذکر کیا ہے۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے جو اس آیت کریمہ میں ذکر کی گئی ہے۔ واقعہ چاہے کچھ بھی پیش آیا ہو، مختلف واقعات پیش آئے تھے، ان مختلف واقعات کے پیش آنے کے بعد اس آیت کریمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ مومنین میں سے اگر کوئی دو جماعت آپس میں لڑ پڑے تو ان کے آپس میں صلح کرواؤ۔ ذرا ادھر آ جاؤ تو اچھا ہے، ادھر نہ ہو تو۔ قرآن مجید کی تفسیر ہے، اس کو اگر عظمت سے سنو گے تو انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مومنین میں سے اگر کوئی دو جماعت آپس میں لڑ پڑے، ان کا آپسی جھگڑا ہو جاوے تو ان کے جھگڑے کو نمٹانے کی کوشش کرو۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جھگڑے کو نمٹانا اور صلح صفائی کروانا تو ایک طرف، اوپر سے زخم پر نمک چھڑکتے ہیں، زخم پر نمک پاشی کرتے ہیں، اور کہاوت مشہور ہے کہ جلتے میں تیل ڈالتے ہیں، جلتا تو ہے ہی اور اوپر سے تیل ڈالتے ہیں۔ یہ ہمارا کام نہ ہونا چاہیے، بلکہ اگر کوئی دو جماعت لڑتی ہو، آپس میں ان کا کوئی جھگڑا ہو تو ان کے جھگڑے کو نمٹانے کی اور صلح صفائی کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ بہت بڑا ثواب ہے، اس میں بہت بڑا ثواب ذکر کیا گیا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی یہاں یہ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنین میں سے کوئی دو جماعت آپس میں لڑ پڑے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان آپس میں صلح کرواؤ۔ اگر صلح کروانے کی خود آپ کے اندر ہمت ہے تو خود آپ صلح کے لیے پہنچ جاؤ۔ آپ کے اندر وہ طاقت ہے، آپ کے اندر ہمت ہے، آپ کا وہ مقام ہے، آپ کا وہ درجہ ہے کہ آپ ان کے درمیان صلح کروا سکتے ہو۔ اگر ایسی حیثیت آپ کی ہے تو آپ خود پہنچ جاؤ اور آپ ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ ہوتا ہے ایسا، ہمارے محلوں میں، ہمارے
سمجھے ہمارے خاندان میں، ہمارے محلوں میں، ہماری سوسائٹیوں میں کبھی یہ آپسی اختلافات ہو جاتے ہیں، آپس میں جھگڑے اور لڑائی ہو جاتی ہے، تو ان لڑائی اور جھگڑوں کو ہوتا ہوا دیکھنا نہ چاہیے۔ بعض لوگ منظر دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے سمجھے وہ آگے بڑھتا ہے اور کون مقابلہ آرائی میں جو ہے کامیاب ہوتا ہے، کون غالب آتا ہے، یہ منظر دیکھتے ہیں۔ منظر نہ دیکھنا چاہیے، بلکہ ان کے آپس کے جھگڑے کو نمٹانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کے اندر وہ ہمت ہے، آپ کے اندر طاقت ہے، آپ کی دو باتوں کی وجہ سے ان کے اندر اثر پڑ سکتا ہے، آپ کے دو بول کی وجہ سے ان میں صلح صفائی ہو سکتی ہے، آپ کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے، وہ عزت دی ہے اور وہ جو سمجھے اکرام دیا ہے، تو آپ خود وہاں پہنچ جاؤ اور ان کے درمیان صلح صفائی کروانے کی کوشش کرو۔ اور اگر آپ کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ آپ ان کے درمیان جا کر صلح صفائی کرواؤ، تو آپ کسی ایسے آدمی کو لے جاؤ، کسی ایسے آدمی کو لے جاؤ کہ جو اپنی قوم میں، اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، کنبے میں، قبیلے میں، سوسائٹی میں، محلے میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے، اپنی ایک عزت رکھتا ہے، ایسے آدمی کو پکڑو اور پکڑ کر لے جاؤ کہ دیکھو یہ لڑتے ہیں، ذرا سمجھے میں تو ہمت نہیں رکھتا ہوں لیکن آپ ان کے درمیان صلح صفائی کرواؤ۔ دیکھو یہ اصلاح معاشرے کے قبیل سے یہ بہت سی چیزیں ہیں، ان کو ہم نے بھلا دیا ہے، ان کو ہم نے بھلا دیا ہے، اور ہماری آپسی ناچاکیوں اور آپسی دشمنیوں کی وجہ سے وہ تو لڑتے ہیں تو ہم دل میں خوش ہوتے ہیں کہ لڑنے دو ان کو، سمجھے ان کو لڑنے دو آپس میں۔ ہماری آپسی دشمنی ان کے ساتھ ہوتی ہے، عداوت ہوتی ہے، تو ہم یہ سمجھتے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو لڑنے دو اور لڑ کر کے مرنے دو ان کو۔ حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی مومن کی تکلیف پر خوش ہونا اور کسی مومن کے دکھ پر خوش ہونا یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے یہ۔ ہمارا آپسی معاملہ جو بھی ہو، لیکن یہ کسی اور کے ساتھ لڑتے ہیں تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے، سمجھے آپس میں صلح صفائی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ایک بہت بڑی بات بتاؤں، یہ دل ہمارا بڑا ہونا چاہیے، دل بہت بڑا ہونا چاہیے۔ ایک بات ذہن میں آئی، میں نے ابھی چند دنوں پہلے موبائل کے میسیج میں ایک تحریر پڑھی تھی، بڑی زبردست یہ تحریر ہے، عبرت کی تحریر ہے وہ۔ 1922 میں خلافت عثمانیہ، ترکیوں کی جو خلافت تھی، خلافت عثمانیہ کا زوال ہوا تھا۔ بڑی لمبی چوڑی اس کی داستانیں ہیں، بڑی لمبی چوڑی کہانیاں ہیں۔ ہمارے دشمن ملک کو یہ کہا یہ گوارا تھا کہ اسلامی خلافت سمجھے برسر پیکار رہے، اسلامی خلافت ترقی کرے، ہمارے دشمنوں کو یہ گوارا نہیں تھا۔ اس لیے دشمن ملکوں نے کچھ لوگوں کو تیار کیا اور خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ علم بغاوت بلند کروایا۔ خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کیا کہ علم بغاوت سمجھے بلند کروایا، ایک آدمی کو تیار کیا اور پورے حجاز مقدس میں یہ جو ترکیوں کی اور خلافت عثمانیہ کی جو حکومت چلتی تھی ان کے خلاف ایک سمجھے بغاوت بلند کی ہے۔ کیا کہا کہ اچھا تم تو یہاں عرب کے رہنے والے ہو، تم یہاں عرب کے رہنے والے ہو اور عرب ہو کر جو ہے تم پر یہ ترکی لوگ حکومت کرے، تم کو کیسے گوارا ہے؟ بس سمجھ میں یعنی پٹی کیسی پڑھائی کہ تم تو عرب ہو اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دی ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑی یہ سمجھے خوب ان کی تعریف کی اور یہ کہا کہ تمہارے اوپر یہ ترکی یہاں آ کر حکومت کریے، تم کو کیسے گوارا ہے؟ جیسے ہمیں گوارا نہیں تھا کہ ہم ہندوستانیوں پر یہ انگریز لوگ حکومت کرے، ہمیں کیسے گوارا تھا؟ اس لیے ہم نے جو یہ جنگ آزادی لڑی، ارے ہے کہ نہیں؟ تو ان پر جو ہے سمجھے اس طریقے سے ایک ہوا جو کھڑا کیا، ایک آدمی کو تیار کیا اور لالچ یہ دلائی کہ تم ان کے خلاف، ترکیوں کی حکومت کے خلاف، خلافت عثمانیہ کے خلاف تم جو ہے ایک ہوا کھڑا کرو، علم بغاوت بلند کرو، اور تم اگر جیت گئے، تم اگر کامیاب ہو گئے تو ان کی شکست کھانے کے بعد اور تمہاری کامیابی کے بعد ہم تم کو یہاں سعودی کا کیا کریں گے سمجھے گورنر بنا دیں گے، تم کو بادشاہ بنا دیں گے، بادشاہ بنا دیں گے۔ اب عہدہ حکومت کس کو یہ سمجھے اچھی نہیں لگتی ہے، تو اس طریقے سے جو آدمی تیار ہوا اور تیار ہو کر یہ کیا کیا، یہ عالم بغاوت بلند کیا۔ 1922 کی بات ہے، 1922، اور یہ ترکیوں کی حکومت کا زوال ہوا، خلافت عثمانیہ کا زوال ہوا 1922 میں، اور پھر دشمن حکومت کی طرف سے ترکیوں پر ایک پابندی عائد کی گئی کہ آپ پر 100 سال تک یہ پابندی رہے گی
آپ یہ نہیں کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے ہو. دشمن حکومت کی طرف سے یہ پابندی عائد کی گئی 100 سال تک. 1922 کی وہ بات ہے. اب 1922 کے بعد 2022 آنے ہی والا ہے. وہ پابندی اب پوری ہو رہی ہے. وہ 100 سال پورے ہو رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ 100 سال پورے ہو رہے ہیں. اب یہ ترکی بہت ہی وہ پنپ کر اور بڑی اپنی طاقت کے ساتھ ابھر رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، طیب اردوغان جو وہاں کے سمجھے صدر ہے اور وہاں کے راشٹرپتی ہے، بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں. اور 1922 سے لے کر 2022 میں ان کی جو ہے وہ جو پابندی پوری ہو رہی ہے. اب 2022 کے بعد وہ دوبارہ خلافت کا جو قائم کرنا چاہتے ہیں، وہی پرانی خلافت دوبارہ قائم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے وہ دنیا کے مختلف لوگوں سے، علماء کو اور دنیا کے مختلف لوگوں سے اچھے لوگوں کو وہاں بلاتے ہیں اور بلا کر جو ہے سمجھے وہاں مشورہ لیتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے حکومت یعنی خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں، تمہارا مشورہ یہ کیا ہے، اس طریقے سے سمجھے. تو بہرحال یہ ایک بات تھی. تو اس میں جو ہے وہ 1922 میں زوال ہوا اور ایک آدمی وہاں بٹھایا گیا، سمجھے سعود نام کا آدمی، جن کے نام یہ سعودیہ حکومت چلتی ہے جی. تو پھر کچھ سالوں کے بعد کعبۃ اللہ پر ایرانیوں نے حملہ کیا یا حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو دنیا کے دوسرے مسلم ملکوں نے سعودی حکومت کا جہاں تعاون اور جہاں مدد کی، اس میں بڑھ چڑھ کر مدد اور تعاون کرنے والا ترکی تھا. بڑھ چڑھ کر تعاون کیا تھا. کسی نے پوچھا کہ بھئی ان لوگوں نے تمہارے پاس سے حکومت چھینی اور تم ان کی مدد کرتے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے یعنی سمجھے ابھی جو موجود حکومت ہے، ان لوگوں نے تو تمہارے پاس سے حکومت چھینی ہے اور تم ان کی مدد کرتے ہو. کہا کہ ہمیں حکومت کرنے والوں سے یہ کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں تو یہ کعبۃ اللہ سے محبت ہے. کعبۃ اللہ کی محبت میں ہم یہ ان کا تعاون کرتے ہیں، حکومت کرنے والا کوئی بھی ہو، کعبۃ اللہ کی محبت میں ہم ان کا تعاون کرتے ہیں. تو بہرحال میں تو عرض کر رہا تھا اس پس منظر میں کہ لڑنے والے جو ہے چاہے سمجھے جو بھی ہو، ہماری ان کے ساتھ یہ دشمنی اور ہماری اگر عداوت ہو تو اس عداوت کی بنیاد پر یہ نہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو لڑتا ہوا یہ دیکھ کر خوش ہو جائے، بلکہ سمجھے ہو سکتا ہے تو ہم ان لڑنے والوں کا کیا کریں، تعاون کریں، ان کے آپس کے درمیان آپسی صلح کروائے، صفائی کروائے، ان کے جھگڑے کو نمٹائیں. یہ ہماری عادت ہونی چاہیے. ترکی حکومت نے یہ نہیں کیا کہ ہمارے پاس سے حکومت انہوں نے چھینی تھی، خلافت چھینی تھی، اب رہنے تو ان کو سمجھے تعاون نہیں کرنا ہے. نہیں، سمجھے موقع آیا تو تعاون کیا. اس لیے موقع آئے تو ہم بھی اپنے بھائیوں کا کیا کریں، تعاون کریں، مدد کریں. بہرحال وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. اور اگر مومنین کی دو جماعت آپس میں لڑ پڑے فأصلحوا بينهما تو تم ان کے درمیان صلح صفائی کرواؤ. فإن بغت إحداهما على الأخرى اگر دو جماعت میں سے کوئی ایک جماعت دوسرے پر حد تجاوز کرے، بغت حد تجاوز کرے، آگے بڑھ جائے، تو فقاتلوا التی تبغی تو تم قتال کرو اس جماعت کے ساتھ کہ جس نے حد تجاوز کی ہے، حتی تفیء الی امر اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آوے. جس نے زیادتی کی ہے اس زیادتی کرنے والے کو سمجھاؤ، لڑنے کی نوبت آوے تو زیادتی اور ظلم کرنے والے کے ساتھ لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو جاوے. فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ اگر وہ لوٹ آوے تو تم ان کے درمیان آپس میں صلح کرواؤ انصاف کے ساتھ. وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو، ان اللہ يحب المقسطین بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اصلاح معاشرے کے قبیل سے ایک بات یہ تھی. آگے فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوة مومنین آپس میں بھائی بھائی ہے، لہذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ.
چاہے تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ، تمہارا سمجھے وہ تمہاری برادری کے ہے، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن مومن ہونے کے ناطے آپس میں تم بھائی بھائی ہو. مومن ہونے کے ناطے آپس میں کیا ہو؟ تم بھائی بھائی ہو. اس لیے سمجھے ان کے درمیان، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرواؤ. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، شاید تم پر رحم ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. ایمان والو کوئی ایک قوم دوسری قوم کا مذاق اور ٹھٹھا نہ اڑائے. ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے کے مقابلے میں بہتر ہو، اور کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق اور ٹھٹھا نہ کرے. ممکن ہے کہ وہ عورت کے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی عورت سے بہتر ہو. دیکھو یہ سمجھے اصلاح معاشرے کے قبیل سے ہے. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے آدمی سے یہ مذاق کرتا ہے. مذاق الگ ہے، مزاح الگ ہے. مذاق الگ ہے اور مزاح الگ ہے. مذاق میں سامنے والے کی تذلیل اور تحقیر ہوتی ہے. مذاق جو کرتا ہے آدمی تو مذاق میں سامنے والے کی تذلیل اور تحقیر ہوتی ہے، اس کی توہین ہوتی ہے. اس لیے مذاق تو سمجھے جائز نہیں ہے. یہ سامنے والی کی تذلیل اور تحقیر ہو تو بالکل جائز نہیں ہے. اور ایک مزاح ہے. مزاح کا معنی دل لگی. مزاح کا معنی کیا ہے؟ دل لگی. کہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ ذرا تھوڑا مزہ آ جاوے، تھوڑا مزہ آ جاوے، مزاح ہو جاوے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے کی مزاحیہ باتیں ثابت ہیں اور مستقل اس پر باب قائم ہے مشکاہ شریف کے اندر اور احادیث کی کتابوں میں. باب المزاح باب قائم ہے. مذاق نہیں ہے. مذاق تو یہ کیا ہے سمجھے؟ سامنے والے کی توہین، تذلیل، تحقیر ہوتی ہے، وہ نہیں، بلکہ مزاح یعنی بات اس انداز سے پیش کرے کہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہو، لیکن ذرا سمجھے سامنے والے کا اگر کوئی غم ہو، کوئی فکر ہو، کوئی تفکر سوار ہو تو ذرا وہ تفکر اس کا کیا ہو جاوے سمجھے دور ہو جاوے اور تھوڑی ہنسی ہو جاوے. جیسے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. آپ کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. بالکل صحیح ہے. یعنی بوڑھی عورت بڑھاپے کی صورت میں جنت میں نہیں جائے گی. اس بوڑھی عورت کو بھی 33 سال کی مشتنڈی بنا دی جائے گی، جوان بنا دی جائے گی. کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. اب یہ دیکھو بات ایسی ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو سمجھے رونے لگی، دھونے لگی، غم زدہ ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا کہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، کیا میں جنت میں نہیں جا؟ کہا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ کوئی بوڑھی عورت بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی. وہی بوڑھی عورت جوان بن جائے گی. وہی بوڑھا آدمی کیا ہوگا 33 سال کا سمجھے جوان بن جائے گا. بوڑھا نہیں رہے گا، جوان بن جائے گا. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، عبداللہ ان کا نام تھا، غالباً عبداللہ بتایا جاتا ہے. تو انہوں نے ایک چھوٹا سا پرندہ پال رکھا تھا، نغیر پرندہ پال رکھا تھا. تو اس پرندے سے وہ عبداللہ چھوٹے سے تھے، اس سے کھیلا کرتے تھے، دل لگی کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ پرندہ وہ مر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور بالکل غم زدہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت انس کے وہ بھائی بالکل غم زدہ بیٹھے ہوئے تھے، گویا کہ ان کی پوری کائنات لٹ گئی ہو، اس طریقے سے غم زدہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کے غم کو، ان کے تفکرات کو دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر،
اے ابو عمیر تمہارا وہ پرندہ نغیر کہاں گیا، نغیر کہاں گیا، تھوڑا سا مزاح کر لیا. تو بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہاں یہ سخریے کے بات ہے، مذاق کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھے مزاح تو فرمایا ہے، مذاق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، کوئی قوم یعنی کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے کہ وہ شخص جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے کے مقابلے میں کیا ہو، سمجھے بہتر ہو. آج کل ہم کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ٹھٹھا کرتے ہیں، اور اس طریقے کا مذاق اور اس طریقے کا ٹھٹھا کہ جس میں سامنے والے کی توہین ہوتی ہے، تذلیل ہوتی ہے، تحقیر ہوتی ہے، سمجھے یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور بسا اوقات یہ مذاق کبھی کیا کر دیتا ہے، سمجھے دشمنی تک، عداوت تک پہنچا دیتا ہے، اور آپس میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے. ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے بالکل. قرآن مجید نے صاف منع فرمایا. اور کوئی عورت کسی عورت کا سمجھے مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے کہ وہ عورت کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی اور سخریہ کرنے والی عورت سے بہتر ہو. عورتوں کی بھی عادت ہوتی ہے، عورتیں بیٹھ جاتی ہیں ایک دوسرے کا مذاق کرتی ہیں، ہوتی ہے عادت. کبھی عورتوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو اس طریقے سے سمجھے کسی کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کا ٹھٹھا مت کرو، اور کسی کی یہ سمجھے توہین اور تذلیل مت کرو، کسی کی تحقیر مت کرو، کسی کو کوسو مت. ممکن ہے سمجھے اللہ کے نزدیک وہ تمہارے مقابلے میں اچھی ہو، تمہارے مقابلے میں اچھی ہو. منع کیا گیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. اور تم کسی پر عیب مت لگاؤ، اپنی ذات پر عیب مت لگاؤ، یا سمجھے تم سامنے والوں پر عیب مت لگاؤ، کسی کو معیوب مت کرو. احادیث کے اندر منع کیا ہے، احادیث کے اندر منع کیا گیا ہے کسی پر عیب لگانا. روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی کا عیب دیکھو تو اس کو چھپاؤ، کسی کا عیب دیکھو تو اس کو چھپاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عیوب کو چھپائے گا. من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جس کسی آدمی نے کسی آدمی کی سمجھے عیوب پر مطلع ہونے کے بعد اس کی پردہ پوشی کی ہے، اس کے عیب کو چھپایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیوب کو چھپائیں گے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو چھپائیں گے. آج ہمارا سمجھے مزاج کیا بن چکا ہے، آج ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ لوگوں کے عیوب کو چھپانے کے بجائے لوگوں کے عیوب کو یہ کیا کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں. اب بھائی آپ کو یہ کیا ہے سمجھے کسی کا عیب معلوم ہے، اگر کسی کی سمجھے خرابی آپ کو معلوم ہے تو سمجھے اس کے عیب اور اس کی خرابی کو جو ہے سمجھے اس کے سامنے جا کر کہو، سمجھے چپکے سے کہو، چپکے سے اس کو یہ کہو کہ دیکھو تمہارے اندر یہ بات پائی جاتی ہے اور تمہارے بارے میں یہ چرچے ہو رہے ہیں، یہ سمجھے بات اگر تمہارے اندر پائی جاتی ہو تو اس صورت میں تم اپنی اصلاح کر لو. خواہ لوگوں میں چرچے ہوتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ بات کو لے کر یہ کیا ہے سمجھے اس کو اڑانا اور اس کا یہ سمجھے پورا ایک ہوا کھڑا کر دینا سمجھے، اور میڈیا کی نظر یہ کر دینا، یہ کیا ہے سمجھے کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر کوئی ایسی بات ہے سمجھے تو پھر سمجھے چپکے سے یہ جا کر کہنا چاہیے. بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے ولا تنا. احادیث کے اندر یہ بڑی فضیلت آئی ہے، بڑی فضیلت ہے. اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اگر اس کے عیوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سمجھے ظاہر کر دیں گے تو لوگوں کے سامنے اس کا جو ہے کیا بنے گا، اس کا یہ کیا بنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. دنیا میں اگر اس نے یہ سمجھے لوگوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی یہ فرمائیں گے. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. اور القاب لقب کے ذریعے ایک دوسرے کو، لقب سے مراد یہاں پر وہ اچھا لقب نہیں سمجھے جو احادیث کے اندر حضرات صحابہ اور حضرات تابعین کے جو القاب آتے ہیں سمجھے وہ تو ٹھیک ہے. یہاں پر یہ برا لقب مراد ہے، یعنی کسی آدمی کو سمجھے کسی ایسے نام سے پکارنا کہ جس کی وجہ سے سمجھے اس کو تکلیف ہو، اس کو دکھ ہو سمجھے. اس طریقے سے کسی کو لقب دے کر مت پکارو، منع کیا گیا ہے. جیسے سمجھے آج لوگوں کی ایک عادت بن چکی ہے، مزاج بن چکا ہے. اگر کوئی شخص یہ جاتا ہو چلتا ہو اور دو چار آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، کوٹلے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بیچارہ وہاں سے جا رہا ہے،
سمجھے بیچارہ وہاں سے جا رہا ہے، اپنے کام سے جا رہا ہے، شکر لینے کے لیے جا رہا ہے، سمجھے چائے پتی لینے کے لیے جا رہا ہے، انڈا لینے کے لیے جا رہا ہے، اور وہ یہ سمجھے اس نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا، بس وہاں سے وہ گزر رہا ہے، سمجھے، اور سمجھے آپ نے کہا کہ وہ کہانی ہے، لنگڑے دولے وہ بہرے، یا اس کا کوئی نام رکھ دیا ہے، نام رکھ دیا ہے، نام رکھتے ہیں، نام رکھتے ہیں، یہ ٹھیک بات نہیں۔ قرآن مجید صاف منع کر، ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے مت پکارو کسی کو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد اس طریقے کے برے القاب سے کسی کو پکارنا یہ فسق کی بات ہے۔ ایمان میں داخل ہونے کے بعد سمجھے کسی آدمی کو برے لقب سے پکارنا یہ بڑی فسق کی بات ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہہ رہے کہ جو شخص توبہ نہیں کرے گا، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو شخص توبہ نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ کیا ہے، سمجھے ظالم ٹھہرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے برے گمان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہم لوگ سمجھے برے گمان کے شکار زیادہ ہو جاتے ہیں، بدگمانی کے شکار بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید صاف منع فرماتا ہے کہ ایمان والو بہت سے گمان سے، یعنی برے گمان سے اپنے آپ کو بچاؤ، برے گمان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہاں تک کہ اگر کوئی دو شخص آپس میں کھڑے کھڑے اپنی بات کرتے ہو نا، کوئی دو شخص کھڑے کھڑے آپس میں اپنی بات کرتے ہو تو ہماری دماغ کی کیسٹ گھومنے لگتی ہے کہ شاید وہ میرے خلاف کوئی پلان بنا رہے ہوں گے، اور شاید یہ میرے بارے میں یہ کوئی وہ سمجھے بات چیت کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ کل گزشتہ 2 دن پہلے آپ کی ان کے ساتھ یہ کوئی تو میں ہو گئی تھی، اور وہی شخص کسی دوسرے کے ساتھ یہ کھڑے کھڑے بات کر رہا ہے، تو آپ کے دماغ کی وہ کیسٹ گھومنے لگی کہ ہاں شاید یہ وہ 2 دن پہلے میرا جھگڑا ہوا تھا، وہی جھگڑے کا وہ تذکرہ کر رہا ہوگا، حالانکہ جھگڑے کا تذکرہ نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ تو کھاٹکی ہے، تو اس کو یہ ولیمہ کرنا ہے، تو اس کو 200 کلو گوشت چاہیے، تو وہ کھاٹکی کے بعد یہ کیا ہے، وہ 200 کلو گوشت کی بات کر رہا ہے، اور تمہاری کیسٹ گھومنے لگی، کیا گھومنے لگی کہ شاید وہ 2 دن پہلے میری جو اس کے ساتھ یہ تو میں ہو گئی تھی اور کوئی جھگڑا ہو گیا تھا، تو اس جھگڑے کی شاید وہ پوری داستان سنا رہا ہوگا۔ برا گمان فرمایا گیا کہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو برے گمان سے، بہت سمجھے بہت گمان سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان بعض الظن اسم، فرمائے کہ سمجھے بعض برے گمان یہ گناہ ہے، بعض یہ کیا ہے سمجھے برے یہ سمجھے گمان تو گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹوہ میں مت لگو، ٹوہ میں مت لگو، تجسس مت کرو۔ تجسس ہماری عادت ہوتی ہے، ہم کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تجسس کرتے ہیں، ہم اس کی ٹوہ میں رہتے ہیں، فلاں کہاں جاتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، کس کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، یہ اس طریقے کی ہماری عادت ہے۔ یہاں تک کہ سمجھے اگر کوئی شخص ہمارے محلے میں آیا ہے، بیچارہ وہ اپنے کام سے آیا ہے، ہمارے محلے میں آیا ہے بیچارہ وہ اپنے کام سے، کسی کے وہاں بیٹھنے کے لیے آیا ہوگا، کوئی کام ہوگا، اپنا کام لے کر آیا ہے، اب وہ ہمارے محلے میں آیا سمجھے، تو ہم دور سے اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ ہاں وہ سامنے آ رہا ہے، اور سمجھے جب تک وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوگا وہاں تک ہم دیکھتے رہیں گے کہ کہاں وہ گیا، کس کے گھر جا کر بیٹھتا ہے وہ۔ یہ تجسس ہے، کسی کے پیچھے مت پڑو، کسی کی ٹوہ میں مت رہو، کسی کی یہ جاسوسی مت کرو، منع کیا گیا ہے۔ آپ کو کیا پڑی ہے، آپ کو کہاں مکلف کیا گیا ہے؟ یہ ہمارے سمجھے یہ ہمارے معاشرے میں بیماریاں پائی جاتی ہیں، برے لقب سے کسی کو پکارنا، بدگمانیوں کا شکار ہونا، اور اسی طریقے سے یہ کسی کے تجسس اور ٹوہ میں رہنا، یہ ساری یہ سمجھے وہ دل کے امراض ہے اور روحانی امراض ہے، کسی طریقے سے معاشرے کے اندر پائی جانے والی یہ سمجھے خرابیاں ہیں، اس کو سمجھے سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے سمجھے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ یہ تو ایک عام رواج بن چکا ہے، ایک عام عادت بن چکی ہے غیبت کرنا، تو غیبت کرنا تو ایک عام عادت بن چکی ہے، یہاں تک کہ روزے کی حالت میں بھی سمجھے غیبت کا ہمارا جو معمول ہے، غیبت کی ہماری عادتیں جو بنی ہوئی ہے وہ عادتیں چھوٹتی نہیں ہے، روزے کی حالت میں بھی غیبت چھوٹتی نہیں ہے۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے،
قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاوے؟ تم اس کو ناپسند کرو گے. اللہ تعالیٰ خود فرما دے کہ تم اس کو ناپسند کرو گے. گویا غیبت کرنے والا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اور میں نے شاید وہ رمضان شروع ہونے سے پہلے والی جو جمعہ تھی، سمجھے، ہمارا روزہ یہ کب ہوا؟ پیر کتنا ہوا ہمارا روزہ؟ اتوار کو ہوا. تو اتوار سے پہلے والی جو جمعہ تھی، اس جمعہ میں نے یہ سمجھے رمضان سے متعلق بہت سی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھی. اس میں یہ غیبت کا جو میں نے مضمون چھیڑا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ دو عورتوں کا واقعہ جو پیش آیا تھا، آپ علیہ السلام نے روزے کا حکم دیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ دیکھو جب تک میں افطار کی اجازت نہ دوں وہاں تک کوئی افطار نہیں کرے گا. چنانچہ افطار کے وقت ہر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اجازت لیتا تھا. آپ علیہ السلام ان کو اجازت دے دیتے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا سب لوگ روزے رکھنے والے آ گئے؟ اجازت ہو گئی؟ کہا کہ سب آ گئے ہیں، البتہ دو عورتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہے لیکن روزے کی وجہ سے ایسی نڈال ہو چکی ہے کہ ان کو یہاں اجازت لینے کے لیے آنے کی بھی ہمت نہیں ہے. اپنے گھر کے کسی آدمی کو بھیج دے. کہا کہ نہیں ان کو یہاں لاؤ. چنانچہ وہ لائی گئی. آپ علیہ السلام نے پیالہ پیش کیا اور اس کے اندر قے کرنے کا حکم دیا. چنانچہ سمجھے تازہ کھایا ہوا گوشت کے جو ٹکڑے اور سمجھے وہ خون کے جو کچھ لوتھڑے اندر سے نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی حلال روزی سے تو یہ کیا کیا تھا؟ روزہ رکھا تھا. یعنی سمجھے جو سحری کی تھی حلال روزی سے، اور پورے دن غیبت کرتی رہی اپنے بھائیوں کے. یہ اندر سے گوشت کا یہ ٹکڑا اور یہ خون کے اندر سے لوتھڑے اندر سے نکلے ہیں. واقعتاً یہ سمجھے وہ جس کی غیبت کرتا ہے وہ اس کا گوشت کھاتا ہے لیکن اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے موقع پر تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو خلال کرو. تو آپ علیہ السلام سے حضرت صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم نے تو کوئی گوشت کھایا نہیں ہے، خلال کیسے کرے؟ کہا کہ تمہارے دانتوں میں مجھے گوشت کی ریشے نظر آتے ہیں، خلال کرو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائیوں کی غیبت کی ہے اور تمہارے بھائیوں کا گوشت مجھے تمہارے دانتوں میں نظر آ رہا ہے، ریشے نظر آتے ہیں. آپ علیہ السلام نے اپنی نبوت کے سمجھے مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے اس کو دیکھ لیا تھا. اور غیبت کرنے والا واقعتاً یہ گوشت کھاتا ہے لیکن ہمارا ایمان اتنا قوی کہاں ہے، ہماری فراست اتنی مضبوط کہاں ہے کہ ہم کسی کے دانتوں میں گوشت کے ٹکڑے نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن گوشت کے ٹکڑے ہوتے ہیں جس کی وہ غیبت کرتا ہے. بہرحال منع کیا گیا ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر یہ جو اعضاء کے جو گناہ ہیں کون سے گناہ ہیں گنوائے ہیں. کان کا کون سا گناہ ہے، سمجھے کان کون سا گناہ کرتا ہے، زبان کون سی گناہ کرتی ہے، ہاتھ کون سے، پاؤں کون سے، اور آنکھیں کون سی، ناک کون سے، اور دل و دماغ، یعنی جو اعضاء گناہ میں ملوث ہوتے ہیں ان تمام اعضاء کے گناہوں کو شمار کروایا ہے. اس میں ایک لمبی فہرست، سب سے بڑی فہرست زبان کے گناہوں کی گنوائی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑ کر مروڑ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ارے سمجھے آپ اپنی زبان کو کیوں مروڑتے ہو اور کیوں باہر کھینچتے ہو؟ کہا کہ اسی نے تو مجھے سمجھے ہلاکت کی گھاٹ کے اندر یہ ڈالا ہے. سمجھے یہی تو وہ ہے کہ جو کیا ہے سمجھے مجھے ہلاکت کے اندر یہ ڈالتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہنم کے اندر جلنے والے لوگوں میں ایک بڑا طبقہ وہ ہوگا کہ جو اپنے گناہوں کی سمجھے کٹائی اور گناہوں کی کھیتی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. یعنی زبان کے بول کی وجہ سے، زبان کی کٹائی کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا. ایک بڑا طبقہ وہ ہوگا.
اس لیے زبان کی حفاظت کی خاص ضرورت ہے. روزے کی حالت میں خاص زبان کی حفاظت کی ضرورت ہے. اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں زبان کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو اس کا روزہ اس کے لیے جو ہے کیا ہوتا ہے سمجھے کارآمد نہیں ہوتا ہے. اور بعض علماء کے نزدیک تو غیبت کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہمارے یہاں اگرچہ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن روزے کی برکات اور روزے کے جو ہے سمجھے انوارات ختم ہو جاتے ہیں. روزے کی برکات روزے کے انوار جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کیا کریں اپنے آپ کو زبان کے گناہ سے بچائے. ایک روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنۃ کہ روزہ ڈھال ہے. الصوم جنۃ روزہ ڈھال ہے ما لم یخرقها جب تک کہ اس ڈھال کو وہ توڑ نہ دے. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ڈھال بتایا ہے. ڈھال بتایا. پہلے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی لڑائیاں ہوتی تھی آپس میں مسلمان اور دشمن کا لشکر آمنے سامنے ہوتا تھا. یہاں مسلمان کا لشکر ہے اور سامنے جو یہ کیا ہوتا تھا کفار کا لشکر ہوتا تھا. سمجھے ادھر سے مسلمانوں کے لشکر میں سے کوئی شخص سمجھے لڑنے کے لیے جہاد کے لیے گیا ہے. ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور دوسرے ہاتھ میں سمجھے ڈھال ہوتی تھی. تلوار کے ذریعے وہ دشمن پر حملہ کرتا تھا اور ڈھال کے ذریعے وہ دشمن سے اپنا بچاؤ کرتا تھا. یہ ہوتا تھا. بات سمجھ میں رہی. داہنے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور بائیں ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی. تلوار کے ذریعے وہ دشمن پر حملہ کرتا تھا اور ڈھال کے ذریعے دشمن کے حملے سے اپنے آپ کا سمجھے بچاؤ کر لیتا تھا. سمجھے اس کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. لیکن وہ ڈھال دشمن کے حملے سے بچاؤ کا ذریعہ کب بنے گی؟ ڈھال دشمن کے حملے سے بچاؤ کا ذریعہ اس وقت بنے گی جبکہ ڈھال صحیح سالم ہو. ڈھال اگر ٹوٹی ہوئی ہوگی ٹوٹی پرانی ہوگی تو وہ ڈھال دشمن سے بچاؤ کا ذریعہ نہیں بنے گی. تو یہ جو ہے روزہ بھی سمجھے روزہ بھی گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے. روزہ بھی گناہ سے نفس کے گناہ سے اور شیطان کی جو وساوس اور گناہ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے. لیکن سمجھے یہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال کب تک ثابت ہوگا؟ جب تک کہ اس روزے کو توڑ نہ دے. توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے انوار اور اس کے برکات جو ہوتے ہیں ان کو وہ ختم نہ کر دے. یعنی سمجھے زبان کے گناہ کے ذریعے آنکھوں کے گناہ کے ذریعے کان کے گناہ کے ذریعے اور ہاتھ کے اور پاؤں کے گناہ کے ذریعے اس روزے کے انوار اور ثمرات اور برکات جو اس کو وہ ختم نہ کر دے تب تک وہ روزہ اس کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ثابت ہوگا. اور روزہ رکھا ہے گانا بھی سنتا ہے. روزہ رکھا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے اور غیبت بھی کرتا ہے. روزہ رکھا ہے اور بدنگاہی بھی کرتا ہے. روزہ رکھا ہے گالی گلوچ بھی کرتا ہے. روزہ رکھا ہے اور یہ کیا ہے سمجھے وہ تھپڑ بھی مارتا ہے لڑائی بھی کرتا ہے جھگڑا بھی کرتا ہے گناہ کے کام کی طرف بھی بڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے سب کچھ کر رہا ہے. تو روزہ یہ اس کے لیے ڈھال کیسے بن سکتا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے ذریعہ کیسے بن سکتا ہے؟ بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو زبان کے گناہ سے خاص بچانے کی ضرورت ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا تم میں سے کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا اس بات کو یہ کہ وہ اپنے سمجھے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ تم ضرور اس کو ناپسند کرو گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ کا تقوی اختیار کرو. إِنَّ اللَّهَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول کرنے والے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں. اگر گناہ ہو گئے ہیں تو گناہ ہونے کے بعد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. گناہ ہو گئے ہیں گناہ کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں اور تم پر رحم کرنے والے ہیں. اپنی رحمت کی وجہ سے یہ تمہارے گناہوں کو اور سمجھے تمہاری لغزشات کو معاف کر دے گا. بہرحال یہ اصلاح معاشرے کے قبیل سے چند باتیں تھیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی. اللہ تبارک و تعالی ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.